پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایم سی آئی کی طرف سے اسلام آباد کے شہریوں کے اوپر پراپرٹی ٹیکس کے نام پر کئی گنا اضافہ کر کے اور اسلام آباد کے شہریوں کی جیبوں کو بٹورنے کا جو پروگرام تھا اس کے اوپر آج ایک دفعہ پھر ہیئرنگ ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پراپرٹی ٹیکس ایم سی آئی کے ایڈمنسٹریٹر نے جو ایک غیر منتخب نمائندہ ہے، جب نوٹیفیکیشن کیا تو جماعت اسلامی یہاں ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی ہم نے، اور اس کے اوپر کئی پہلے بھی ہیئرنگ ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر محترم جناب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ایم سی آئی کو حکم دیا تھا، دو حکم دیے۔ ایک یہ کہ لوگوں سے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق آپ ٹیکس وصول نہ کریں، بلکہ یہ ٹیکس آپ جو پہلے ہی جو آلریڈی نفاذ جس کا آلریڈی ہے ٹیکس ریٹ کا، اس کے مطابق ٹیکس لیں۔ اور دوسرا ساتھ ہی انہوں نے اس کے اندر یہ حکم کیا تھا کہ بلدیاتی الیکشن یہاں پر ہونے چاہیے، کیونکہ اسلام آباد کے اندر منتخب نمائندوں کا یہ حق ہے کہ وہ اس پراپرٹی ٹیکس کو یا دوسرے جتنے بھی ٹیکس ہیں ان کے متعلق کوئی بھی چیز طے کریں۔ تو آج پھر اس طریقے سے اسی کیس کی ہیئرنگ ہوئی، اور اس ہیئرنگ کے اندر ایم سی آئی کے نمائندے بھی شامل تھے، اور اسلام آباد کے شہریوں کی طرف ہم بھی وہاں پہ سارے موجود تھے، ہمارے وکلا بھی سب موجود تھے۔ تو آج پھر ایم سی آئی کے پاس کوئی دلیل اس کی نہیں تھی۔ بار بار جناب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ بات کی کہ اس نوٹیفیکیشن کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، نمبر ون، اور نمبر ٹو انہوں نے خود ہی یہ کہا کہ ایم سی آئی کے ایڈمنسٹریٹر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی۔ تو آپ ہمیں یہ بتا دیں، یعنی ایم سی آئی والے یہ بتا دیں کہ اس نوٹیفیکیشن کے اندر جو ریٹ طے ہوئے ہیں اس کا کوئی فارمولا کیا ہے؟ آپ نے کئی گنا پراپرٹی ٹیکس بڑھا دیا ہے، تو اس کی پیچھے جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ کس فارمولے کے تحت آپ نے کوئی مرلے کی بنیاد کے اوپر، کوئی فٹ کی بنیاد کے اوپر، کوئی سیکٹر کی بنیاد کے اوپر پہلے اتنا تھا لہٰذا اب اتنا ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ پوچھا کہ بتائیں کہ ایم سی آئی کے ایڈمنسٹریٹر کے پاس اس کا اختیار ہے، اور ساتھ انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ جس یونین کونسل سے جو بھی ٹیکس وصول کیا جائے گا تو وہ اسی یونین کونسل کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کے مسائل حل کرنے کے لیے وہی سارا ٹیکس یا وہی ساری اماؤنٹ لگے گی۔ تو آپ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہاں پہ بلدیاتی الیکشن کرائیں، تاکہ وہ جو منتخب نمائندے ہوں گے وہ اس یونین کونسل کی ضروریات کے مطابق اور اسلام آباد کی ضروریات کے مطابق جتنا بھی ٹیکس جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے وہ لاگو بھی ہو جائے گا، اور ساتھ اسی طریقے سے وہاں جو بھی ٹیکس وصول ہوگا وہ مسائل کو حل کرنے پہ بھی لے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایم سی آئی کے لوگوں کے پاس سچی بات ہے اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا کہ آپ ہمیں اور ٹائم دے دیں۔ یہ پہلے بھی تقریباً 6 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، اور کسی نہ کسی بہانے سے وہ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر یہ بات کہیں گے کہ وہ نوٹیفیکیشن جو پراپرٹی ٹیکس کا تھا اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کے کوئی ریشنل نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی کیلکولیشن نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایم سی آئی کے ایڈمنسٹریٹر کے پاس یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنے کی اتھارٹی ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ غیر قانونی کام ہے، یہ کام بلا جواز ہے ایک، اور جس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اپنے وکلا سے بھی یہ امید رکھتے ہیں، اور ہم ریسپیکٹیبل کورٹ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ انہوں نے بلکہ یہ کہا ہے انہوں نے کہ دسمبر ہی کے اندر آخری ہیئرنگ اس کی ہوگی۔ اگر ایم سی آئی کوئی اس کے اوپر اپنی جسٹیفیکیشن دینا چاہتا ہے تو وہ لے کر آ جائے، ورنہ اس آخری ہیئرنگ کے اندر وہ اس کا فائنل فیصلہ کر دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن ختم ہو جائے گا، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آنریبل ہائی کورٹ کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، جس کا بار بار انہیں اظہار کیا ہے، یہ بھی آرڈر آئے کہ اسلام آباد کے شہریوں کو ان کے آئینی اور قانونی حق، یعنی ان کی اپنی منتخب بلدیہ ہونی چاہیے، اس کا بھی حکم دیں گے، اور الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیں گے کہ وہ فوری طور کے اوپر یہاں سے الیکشن بھی کروائیں، تاکہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم سب اسلام آباد کے شہری ہیں، یہاں پانی کے مسائل ہیں، یہاں ہیلتھ کے مسائل ہیں، یہاں صفائی کے مسائل ہیں، یہاں پہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو ایم سی آئی ٹیکس تو اتنا بڑھا رہی ہے، لیکن ان کو ان مسائل کو حل کرنے کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ریسپیکٹیبل ہائی کورٹ کی طرف سے اسلام آباد کے شہریوں کے اندر یہ حق کے اندر فیصلہ آئے گا،
اور یہ مکمل طور پر یہ نوٹیفیکیشن کینسل ہو جائے گا اور یہاں پہ بلدیاتی الیکشن بھی دوبارہ ہوں گے. بہت شکریہ.